قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ میں آپ کے سامنے حمد و تعالیٰ پیش کروں، اس سے قبل اگر محمد کے ساتھ درود شریف پڑھی میرا ہمارا سیدنا سیدنا مولانا سیدنا مولانا محمد وائس سلیم سن ہے صدائے اللہ بے زبان غم کر میں، ہے صدائے اللہ بے زبان غم کر میں، ذکر تیرا کرتی ہیں مچھلیاں سمندر میں، ذکر تیرا کرتی ہیں مچھلیاں سمندر میں، تو دکھائی دیتا ہے ہر حسین منظر میں، ہر حسین منظر میں، جگنوؤں کی ٹولی میں، تتلیوں کے لشکر میں، جگنوؤں کی ٹولی میں، تتلیوں کے لشکر تیرا ہی دیا یا رب، کھا رہی ہے یہ دنیا، کھا رہی ہے یہ دنیا، تو غذائے کیڑوں کو دے رہا ہے پاتھر میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہے قادر مطلق، اختیار رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، وہ ڈوبو بھی سکتا ہے آسماں سمندر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس مکان کے اندر ہو تلاوت قرآن، ہو تلاوت قرآن، رحمتیں برستی ہیں صبح شام اس گھر میں، ہے صدائے اللہ بے زبان غم کر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے رات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس کئی سے پر ایک بار مقدم شاہ درشی کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ پوری محفل پہ چادر تنی نور کی، پوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پہلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے روزہ، چاندنی میں ڈوبے ہوئے روزہ، کون مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، اگر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسماں سے ملائکہ آئے ہوئے، آسماں سے ملائکہ آئے ہوئے، خدا حضور آج تشریف لائے ہوئے، خدا حضور آج تشریف لائے ہوئے، اس قدر ذات کی سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مانگ لو چشم تر، مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر، مانگ لو دریا دل اور حسن نظر، مانگ لو دریا دل اور حسن نظر، مانگ لو
میں بھائی مانگ لو مدنیا کی نگری میں بھائی مانگ لو مانگنے کا مزاج کی بے شک بے شک سبحان اللہ اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے سارا عالم مسرت سے معمور بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جس کو دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ وہی آج مسرور ہے جس کو دیکھو وہی سبحان اللہ آج سبحان اللہ مسرور ہے میں تو اونچی بزاج کی راتوں وقت لائے خدا سب مدینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے میری صاحب دعا کی رات ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھی تسلیم فاطمہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہی تھی اور سامعین میں سن رہے تھے بھائی محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے مکان واقع کے لیے مدرسہ کریمیہ کمالیہ کے طالب علم جن سے میرے مراد محمد صلاح احمد لیاقت صاحب اور محمد رضوان اور الیاس خان صاحب دونوں سے گزارش کروں کہ بھائی کا تشریف لائیں اور مکان واقع کریں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی آپ کی نجات شریف کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی خیریت سے ہوں بھائی میں آپ سے کچھ دینی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں پوچھیے انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں زمین و آسمان وہ ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے عورت کا حقدار صرف وہی ہے اس کے سوا کوئی عورت کے لائق نہیں وہی سب کو روزی دیتا ہے کمال و خود والا ہے اللہ تعالیٰ کو اوپر والا اللہ میں یہاں دینا کیسا ہے؟ اوپر والا اللہ میں یہاں کہنا نہیں چاہیے یہاں کہنا منع ہے رسول و نبی کون ہوتے ہیں؟ رسول و نبی اللہ تعالیٰ کے بندے انسان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے وہ بندے تک خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں وہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں اور جھوٹ کبھی نہیں بولتے وہ ہر گناہوں سے پاک ہے ان کی تعداد کم و بیش 1,20,000 یا 2,20,000 ہے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سب سے آخری نبی ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا ہمارے نبی زندہ ہے؟ ہمارے نبی تمام اکرام زندہ ہے حدیث پاک میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء اکرام کے جسم پر کھانا حرام فرما دیا تو اللہ کے نبی زندہ روزی دیے جاتے ہیں جو شخص انبیاء اکرام کے بارے میں یہ حق ہے کہ ہر وقت مٹی میں مل گئے ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسا کرنے والا برا اور مذہب ہے سبحان اللہ بھائی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے میری اصلاح فرمائی اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ہمارے مدرسے کے فیصل علی جناب حافظ بچے کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کے نمبرات کے حساب سے فرسٹ اور سیکنڈ کی ان کو شرط دی جائے گی ہماری محفل کے ذائقے کو بدلتے ہوئے تقریر کرنے کے لیے مدرسہ کریمیہ کمالیہ کی ایک ننھی سی طلبہ جن سے میری مراد ماہر بنت محمد خان صاحب ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں
اور اپنی تقریر پیش کریں گے. ماہی ولد مومن خان صاحب تشریف لے آئے ہیں. میں والدین حضرات سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم یہ خالی جگہ اسے پر کرائیں اور جو حضرات ادھر ہوئے ہیں انہیں بھی مائک پر اس کے جنتا کام کھانے کی زحمت گوارا کریں. سبحان اللہ. مائک پر ماہین ولد مومن خان صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم. محترم سامعین و سامعات، آغاز گفتگو سے پہلے آئیے آپ اور ہم نبی آخر الزمان سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی سلم صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں فیشن اور مغربیت کی شرکت بہت سخت ہوتی جا رہی ہے. عورتوں میں بے پردے کی اس طرح عام ہو گئی ہے کہ شرم و حیا اور غیرت نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی. ایسے غالباً حالات میں ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے راستے پہ عمل پیرا ہو کر اپنی آخرت سدھاریں. ورنہ ہماری بدکاریاں اور برے کردار ہمیں اس قابل نہیں چھوڑے گی کہ ہم میدان محشر میں اللہ و رسول کو منہ دکھا سکے. دونوں عالم کا تجھے مطلوب گر آرام ہے. یہ دونوں عالم کا تجھے مطلوب گر آرام ہے. ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. آج ہمارے سماج میں جہاں بہت ساری خرابیاں آئی ہیں انہی میں ایک وبا بے پردگی بھی ہے. عورت کا نام ہی چھپانے کی چیز ہے، مگر افسوس کی نئی تہذیب نے اسے باہر نکالا، اچھالا اور اس کی عزت و حرمت کو نیلام کر دیا. ایک اور دور تھا کہ عورت کا نام چھپانا، عورت کی پہچانی دیکھنا بھی مشکل ہوتا تھا. آج وہ دور ہے کہ میسے اٹھے تو بازاروں میں سامنے عورتوں کا ہجوم ہے کہ کئی خریداری کے نام پہ تو کئی عرس تو کئی میلہ اور درگاہوں کے نام پہ تو عورتیں بازاروں میں نظر آئیں گی. اسلام نے عورت کا مقام گھر بتایا ہے. اشارے سے بھری ہے وہ اپنے گھر میں ٹھہری رہے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی خواہشائی کی حفاظت کرے اور اپنی رنگیں نیچی رکھے اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائے. قرآن پاک کی ان حدیثوں ہدایت پر غور کرے اور سوچے کہ بے پردگی سے نکلنے والی اکثریت عورتیں ستائی نہیں جائیں گی تو کیا ہوگا. قرآن کی روشنی میں معلوم ہوا کہ دوپٹے میں منہ چھپانا اور نظریں نیچی رکھنا عورت کی فطری چیز ہے. اسلام عورت کو اپنا آپ سنبھالنے کی دعوت دیتا ہے، مگر افسوس کہ آج کل اسلام کی ان خیر خوائیوں سے بے نیاز رہ کر موجودہ غیر فطری آزادی کو اپنا کر عورتیں ہزاروں ذلتوں کو دعوت دے رہی ہے. مدرسہ کلیمیہ کمالیہ کی جانب سے آج کی اس نورانی محفل میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پردے کا اہتمام کرے اور قرآن و حدیث کے متعلق اپنی زندگی بنا لے. انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. السلام علیکم. صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے مدرسہ کلیمیہ کمالیہ کی طالب علم محمد تشفیر ولد ہارون خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ مائک میں تشریف لائیں. محمد تشفیر ولد ہارون خان صاحب کو میں اشعار کا حسن و رنگ بڑھانے کے واسطے محفل کا حسن و رنگ بڑھانے کے واسطے آجاؤ نعت پاک سنانے کے واسطے اور میں خانہ نبی سے عشق رسول کا عشق رسول کا ہر بر کے سب کو جام پلانے کے واسطے میں پیچھے جو حضرات بیٹھے ان سے درائش کروں گا کہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے. جو حضرات کھڑے ان کو بیٹھے کی جگہ ملے. سبحان اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے نعت پاک سے متعلق قبل ایک بار محبت کے ساتھ سب پڑھ لیجیے۔ خدا نے بنایا نہیں ان کا ثانی، ہے بے مثل خدا میرے مصطفیٰ۔ خدا نے بنایا نہیں ان کا ثانی، ہے بے مثل خدا میرے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کی محبت کا انعام دیکھو، شہری کی مدحت کا انعام دیکھو، شہری کی مدحت کا انعام دیکھو،
فرما لیا کہ یہ کورونا اجرا اپنی آمدات کے ساتھ کامیابی کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، اور آپ لوگ ہر آنے والے طالب علم کی گفتگو، اس کے نازل اشعار، اس کے مکالمے کو سماعت کر رہے ہیں۔ میں تمام حضرات سے بڑی ہی محترمانہ گزارش کروں گا کہ جو شامیانے کے ارد گرد جہاں بھی کھڑے سن رہے ہیں وہ جلسہ میں تشریف لائیں، اس لیے کہ جہاں ذکر خدا ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے خدا کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے آپ حضرات میں تشریف لائیں۔ جو حضرات ادھر کھڑے ہیں میں ان سے بڑی ہی گزارش کروں گا کہ وہ قریب میں تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپنے مادی کی آنکھوں سے کہ کتنا دلکش اور پرحسی منظر ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے غلامان مصطفیٰ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے قرآن کریم کے احکامات کو نعت، اشعار اور بیان کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میں پھر گزارش کروں گا جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ شامیانے میں تشریف لے آئے، اس لیے کہ یہ بچے بڑی محنت و مشقت کے بعد آپ کے سامنے اپنے اظہار کو اور اپنے دل کے جذبات کو پیش کرتے ہیں، اور یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ خاموش رہیں، ہم اپنے بڑوں سے سننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دیں گے، یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دیں گے، اس دور میں جینا ہے تو کوہرا ہونا چاہتا ہے۔ لہٰذا میں آپ سے کہوں گا کہ مچل کر کہے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہے سبحان اللہ، اب بچے بھی کہے سبحان اللہ۔ ہر آنے والے طالب علم کی حوصلہ افزائی آپ سبحان اللہ الحمدللہ سے کریں۔ اب آئے میں تقریر کے لیے ایک بہترین ہونہار طالب علم جس سے میری مراد مصطفیٰ ابن شکیل، وہ تقریر کے لیے یہاں پر تشریف لائیں اور اپنے بہترین پرمفت خطاب سے ہم سامعین کے قلب و جگر کو منور و مجلہ فرمائیں۔ مائک پر مصطفیٰ ابن شکیل۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خطبہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے آپ اور ہم مل کر انی سے بے کسا چارہ ساجے درد مندہ وقار دو جہاں سرور کونو مکہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا کریکشن درست کرنا یہاں بڑا کٹھن کام ہے اور بہت مشکل ہے، اور جب کوئی چیز درست ہو جائے پھر وہاں بگڑتی ہے تو سدھارنے والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں مکان بنانے والے مکان میں آرائش و زیبائش کی چیز لگانے والوں کو جب کوئی چیز بن جاتی ہے تو بہت خوبصورت لگتی ہے، پھر اسے جب کوئی خراب کرتا ہے تو جس نے محنت سے بنایا اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا،
जमीन पर फसाद पैदा ना करो, बिगाड़ पैदा ना करो। उसकी इस्लाह के बाद इस जमीन पर इंसान के हालात याद है कि प्यारे आका के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर के तशरीफ लाने से पहले का जो दौर है, कमोबेश 500 साल का जो पीरियड है, वह डार्क पीरियड के नाम से जाना जाता है। इंसान इंसानियत के सबक से नाशना था, इंसान दरिंदा बन चुका था, वहशी बन चुका था, जानता तक नहीं था कि उसका मकाम क्या है और उसे अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया। जब जगह होती तो सदियों तक चलती, छोटी छोटी बात पर जंग व फसाद होता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरे माशरे को संवारने के लिए पत्थर खाए, गालियां बर्दाश्त की, सामाजिक बाइकाट झेला और इंसानों को समझाया तुम्हारा मकान क्या है और तुम्हारा मर्तबा क्या है और तुम किस वस्फ के मालिक हो और तुमसे क्या चीजें वजूद में आनी चाहिए और तुम्हारी वजह से पूरा माशरा अमन का गहवारा बन जाना चाहिए। फिर जब मौला अली ने प्यारे आका से अर्ज की, या कैसे मालूम पड़ जाए कि इस्लाम का पैगाम लोगों के दिलों में उतर चुका है, तो प्यारे आका ने फरमाया, सनआ से लेकर हजरत मौत तक कोई अकेला चला जाए और उसे कोई सताने वाला ना हो, समझ जाओ इस्लाम का आपाकी पैगाम लोगों के दिलों में उतर चुका है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यही एक इस्लामी मुआशरा है। आप मुझे बताएं, एक बाप बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ अगर घर बना लेता है, दुकान बना लेता है, तो उसकी तमन्ना होती है कि इसमें कोई खराबी पैदा ना हो, कारोबार बढ़ता चला जाए, एक की दो दुकान हो जाए। लेकिन वही बच्चा अगर आवारा बन जाए, दुकान को मकान को बर्बाद कर दे, दुकान को मकान को बेचकर फुटपाथ पर आ जाए, तो बताओ उस बाप के दिल पर क्या बीतेगी। बस समझ लो, मौजूदा दौर में मुसलमानों की बेरहमी, मुसलमानों की बदहाली, मुसलमानों की बदकिरदारी और मुसलमानों की अय्याशी देखकर प्यारे आका के दिल को बेपनाह तकलीफ पहुंच रही होगी। इसलिए कि इस पूरे माशरे को संवारने के लिए प्यारे आका ने खुद ही कुर्बानी पेश नहीं की, बल्कि अपने नवासे और उनके बेटों को भी कुर्बानी का सलीका सिखाया था। लेकिन आज क्या वो भी सही है? कौन सा मुस्लिम मोहल्ला है कि जिस मुस्लिम मोहल्ले में रहने के बाद किसी गैर मुस्लिम के सीने में इस्लाम की अजमत बैठ जाए? किसी गैर मुस्लिम से तिजारत करके तो देखिए, गैर तो गैर अपने भी अपनों से व्यवहार करने में घबराते हैं। खैर, मौजू बहुत वसी है, तफसीली गुफ्तगू करना नहीं चाहता, सिर्फ मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जो कानून अल्लाह ताला और उसके रसूल ने हमें अता फरमाया उसकी पासदारी करो। और यह इस्लाम तो हमें बड़े सस्ते में मिल गया, बड़ी आसानी में मिल गया, लेकिन इस इस्लाम के लिए हमारे असलाफ ने, पैगंबर इस्लाम के जानिसार साहबा और औलिया इकराम ने जो कुर्बानियां पेश की है, उसे पढ़ो तो इस्लाम की कदर समझ में आएगी। एक वाकया मैं आपके सामने अर्ज करूं जिससे आप महसूस कर सकेंगे कि हमारे पास जो मौजूदा इस्लाम है उसकी नाकदरी की वजह क्या है। एक आर्टिकल अखबार में था इंग्लैंड का, जिसमें एक नकाबपोश खातून एक महल में गई, कैश काउंटर पर एक खातून बैठी है, वो भी मुस्लिम है, वेस्टर्न ड्रेस में और बिल्कुल आजाद नजर आ रही थी। जब उसने नकाबपोश औरत को देखा तो कहने लगी, इस मुल्क के अंदर जहाँ इतनी आजादी है, इस्लाम पर अमल करना तो बड़ा मुश्किल है। देखो ना, हम क्या करें, नौकरी करना होती है तो इस तरह के कपड़े पहनना पड़ते हैं। अरब में कितना अच्छा माहौल है, वहाँ नकाब पहनने पर कोई कमेंट्स नहीं सुनना पड़ते। नकाबपोश औरत बहुत देर तक सुनती रही, फिर जब उसने अपना नकाब उठाया तो वो कोई पैदाइशी मुस्लिम नहीं थी, बल्कि वो एक क्रिश्चियन से बनी मुस्लिम औरत थी। नकाबपोश औरत ने पैदाइशी मुस्लिम से कहा, बहन तुम्हें मुफ्त में इस्लाम मिला, इसलिए नहीं, हमने मेहनत से इस्लाम पाया, इसलिए कद्र कर रहे हैं। याद रखो, आज पूरी दुनिया इस्लाम को ललचाई हुई नजरों से देख रही है। मुसलमान का हाल यह
اور یہ بھی یاد رکھو کہ معاشرہ صرف لفظوں سے نہیں سدھرتا، صرف قول سے نہیں سدھرتا، اس میں کردار کا بڑا اہم رول ہے۔ بے شک بے شک۔ خدارا اپنی کردار، اپنی گفتار کو سنت مصطفیٰ کے مطابق ڈال لو، انشاءاللہ معاشرہ خود بخود سدھرتا نظر آئے گا۔ بے شک۔ خدا کی قسم کل بھی ترقی آقا